کالر موجود ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہیلو. جی کون بات کر رہے ہیں؟ میڈم میں محمد خان. محمد خان جی کہاں سے؟ ڈیرہ والا یار بلوچستان سے. جی محمد خان کیا پوچھنا ہے آپ کو؟ پوچھیے. میرا مفتی صاحب سے ایک سوال ہے کہ میں 9th کلاس کا طالب علم ہوں. ٹھیک ہے. روزے کی حالت میں چیٹنگ کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں چیٹنگ کرنا تو کسی بھی بالکل حالت میں صحیح کسی نہیں بھی ہے. حالت میں مناسب نہیں ہے. جھوٹ ہوتا ہے، دھوکا ہوتا ہے، فراڈ ہوتا ہے، غلط بیانی ہوتی ہے، کام چوری ہوتی ہے، ڈنڈی مارنا ہوتا ہے، ملاوٹ ہوتی ہے. آپ کوشش کریں. یہ صرف رمضان کے لیے نہیں ہوتا کہ آپ نے یہ چیزیں نہیں کرنی ہوتی کہ رمضان میں گناہ ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ ویسے ان کے لیے صحیح ہے، وہ صرف رمضان کا پوچھیں کہ رمضان میں کر سکتا ہوں یا نہیں. رمضان کے لیے دیکھیں یہ جویریہ میری بہن، ہمارے معاشرے میں یہ کیا چیز پھیل گئی ہے. نہیں رمضان ہے، رمضان کے بعد پھر کریں گے. کچھ لوگ کیوں اتنا یہ آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو کوشش کریں یہ چیٹنگ جو ہے، نقل، یہ مناسب نہیں ہے. آپ اس سے اپنی ہی توانائیاں جو ہیں، اور یہ وقتی طور پر آپ کو فائدہ شاید ہو سکتا ہے لیکن دائمی اس کا کوئی حل نہیں ہے اور اس کا کوئی نتیجہ غلط ہے. غلط ہے. چیٹنگ تو ہر طرح سے غلط ہے، چاہے کسی بھی وقت آپ کریں، کسی بھی ٹائم پہ کریں. کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، بات کریں گے. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی ہلو. جی فرمائیے. یہ ٹی وی کی آواز بند کر دیں پھر بات کیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں؟ میں سعدیہ عامر. سعدیہ عامر جی کہاں سے؟ جی میرا سوال یہ مولانا صاحب سے کہ میں زکوٰۃ جو اپنی ماسی کو دینا چاہ رہی ہوں. تو ہلو آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے. جی میں کہہ رہی ہوں میں زکوٰۃ جب میں اپنی دوں گی ماسی کو، تو ماسی کی نیت ہے کہ وہ موبائل لینا چاہ رہی ہے. تو کیا میری زکوٰۃ قبول ہو جائے گی؟ کیونکہ وہ بھی اس کی ضروریات زندگی میں شامل ہیں. تو مجھے اس بات کا جواب چاہیے. جی دیکھیں جو بھی ضرورت مند ہو اور اس کی ایسی بنیادی ضروریات ہوں جنہوں نے ان کی زندگی میں اہم عمل دخل ہوتا ہے، تو آپ زکوٰۃ کسی بھی ایسے شخص کو دے سکتے ہیں جو صاحب نصاب نہیں ہوتا اور آپ کو اندازہ ہے کہ ان کے گھر کا حال و احوال وہ درست نہیں ہے. اب آپ ان کو دے دیں، وہ ضرورت مند ہیں اور اس سے وہ جو چاہیں جو لیں، اس کا پھر آپ مکلف نہیں. آپ نے تو دیکھا ہے کہ غریب ہے، نادار ہے، مسکین ہے، اور اگر در حقیقت وہ مستحق بھی ہوں اور آپ دیں، ظاہر ہے اگر ان سے دیکھیں ضروری نہیں کہ انہوں نے موبائل کا استعمال، ظاہر ہے ان کے لیے یہ ان رابطے کا اپنے بچوں سے اور کچھ زندگی سے امور بہت اہم کڑیاں ہوتی ہیں جس میں یہ چیز بڑی اہمیت کے حامل ہے کہ ایک ضرورت ہوتی ہے، اور اگر ضرورت میں آپ ان کو دینا چاہیں تو کوئی مذاقہ نہیں ہے. اور اگر ہم جن کو زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم تو دے دیتے ہیں پیسے، وہ ان کی اپنی مرضی ہے کہ وہ جو چاہے جی جس طرح چاہے وہ آپ کی زکوٰۃ ہو گئی ہے، اب وہ جانے اور ان کا کام جانے. اچھا جی، ایک اور سوال میرے پاس واٹس ایپ کا ہے کہ مولانا صاحب میں دنیا اور آخرت کی خیریں اور بھلائیاں حاصل کرنا چاہتا ہوں اور ان سے محروم نہیں رہنا چاہتا. اس کے لیے کوئی مؤثر وظیفہ بتائیں. دنیا اور آخرت میں جو بھی دنیا و آخرت کی کامیابی بھلائیاں حاصل کرنے کے لیے چاہتا ہے کہ کوئی وظیفہ کرے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، آپ اس وظیفے کو معمول بنا لیں. اللہ نے چاہا دنیا و آخرت کی خیریں آپ کو ضرور ملیں گی. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب کیا حال ہے، کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. مفتی صاحب جمال بات کر رہا ہوں کراچی سے. کراچی میں کراچی میں کس ایریا سے بات کر رہے ہیں؟ لائنز ایریا. اچھا چلیں. اچھا مفتی صاحب، میٹرک کے میرے نا امتحان ہونے والے اگلے ہفتے سے، اور میں نے نا پورا سال کچھ تیاری بھی نہیں کری ہے، اور اگلے ہفتے سے میرے پیپر بھی ہیں. اب امی چاہتی ہے میں ٹاپ کروں، دوست مجھے مشورہ دیتے ہیں کہ میں چیٹنگ کر لوں گا تو ہو جاؤں گا، لیکن مجھے نا دل میں نا کہیں گلٹ ہو رہا ہے کہ میں چیٹنگ تو نہیں کرنا چاہتا. تو میں اس لیے کوئی وظیفہ چاہتا ہوں کہ جس سے نا میں ایک بار پڑھوں تو میرے دماغ میں سب کچھ بیٹھ گیا اور میں پیپر میں لکھ کر آ جاؤں. ہاں تو سارا سال پڑھ لیتے نا. دیکھیں کوشش کریں. میری تمام ان طلباء اسٹوڈنٹس سے گزارش ہے
کہ اپنی توانائیاں وہ آپ تعلیم زندگی کا ایک ایسا سفر ہے جو آپ کو زیور ہے. آپ کی سب سے بڑی کامیابی آپ کی تعلیم ہے. جو تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو جاتا ہے ہو جاتی ہے وہ زندگی کے قدم قدم پر آگے بڑھتے رہتے ہیں. اور جادو جیسے کوئی ہو کہ پڑھوں اور سب کچھ خود ہی فل ہو جائے فل ان دی بلینکس. تو آپ دیکھیں کوشش کریں. اور یہ جو اس دور میں نا ایک چیز اتنی عام ہو گئی اتنی پھیل گئی اور وہ یہ ہے کہ بس تعلیم ڈگری ہوتی ہے. تو اب ڈگری کے لیے نہیں. اب اگر آج اعلان ہو جائے کہ لمس کی فاسٹ کی پی ایف کیٹ کی اور اسی طرح کراچی یونیورسٹی کی کسی بھی یونیورسٹی کی ڈگری ایکسیپٹیبل نہیں ہے اسٹڈی ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں تو کل وہاں کون پڑھے گا؟ مثال دے رہا ہوں نا. اگر اعلان ہو کہ ڈگری ایکسیپٹیبل نہیں ہے اسٹڈی ایکسیپٹیبل ہے تو آپ میں سے تو اکثر بچے کہیں گے کہ نہیں پھر ہمیں فائدہ نہیں. تو دیکھیں ٹھیک ہے آپ ایک ڈگری ہولڈر نہ بنے, آپ ایجوکیشن کو شعور کے ساتھ جوڑیں. جب ایجوکیشن شعور کے لیے تھا ہمارے معاشرے میں لوگ کم پڑھے ہوتے تھے لیکن اس کی خیر برکتیں پھیلتی تھی. دیکھیں جویریہ میری بہن میرا آپ سے ایک سوال ہے. میں نے کئی دفعہ پہلے بھی کہا ہے ہمارے آبا و اجداد ان پڑھ تھے, زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن وہ جاہل نہیں تھے. آج کل کے لوگ پڑھے لکھے ہیں لیکن جاہل ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن جاہل ہیں. تو دیکھیں آپ تعلیم میں دھیان دیں. یہ تعلیم کی عمر ہے, اس کو عشق معشوقی میں نہ لگائیں. آپ کو اگر وہاں سے تھوڑی فرصت ہوتی ہے تبھی جا کے آپ پڑھیں گے. تعلیم کے ایام میں صرف تعلیم ہونی چاہیے. مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا, اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد. کیا بات ہے. اور رب زدنی علما پڑھتے رہیں, وہ بہت ضروری ہے ہر اسٹوڈنٹ کے لیے بلکہ ہر انسان کے لیے. جی کالر ہمارے ساتھ ایک اور موجود ہیں. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی ہے. اچھا جی, سوال آپ کے لیے ایک اور ہے. مولانا صاحب میں اپنے علاقے سے قومی اسمبلی کی خالی نشست پر امیدوار ہوں, براہ کرم کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی عطا فرمائے. ماشاءاللہ, بہت شکریہ. خوشی اس بات کی ہوئی کہ ہماری ٹرانسمیشن تمام سیاسی جماعتیں, تمام مذہبی حلقوں میں, تمام جو یوتھ کی آرگنائزیشنز ہیں, ہر طرح سے لوگ اس ٹرانسمیشن کو اپنی ٹرانسمیشن سمجھ رہے ہیں. یعنی یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ جس صاحب نے بھی یہ سوال کیا ہے ظاہر ہے ان کا سیاست سے تعلق ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں الیکشن میں میں نے حصہ لیا ہے اور میں کامیاب ہو جاؤں. تو ہم سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اس نیت کے ساتھ کہ آپ ایوان میں جائیں گے حق کا بول بالا کرنے کے لیے اور اپنے حلقے کی عوام کی خدمت کرنے کے لیے, اپنے حلقے کی عوام کی داد رسی اور ان کی آواز پہنچانے کے لیے. یہ جذبہ ہوگا اور یہ وظیفہ آپ اس کے ساتھ کر لیں. نصر من اللہ و فتح قریب, یہ وظیفہ کریں, اللہ نے چاہا ضرور آپ کو کامیابی ہوگی. کتنی بار پڑھنا چاہیے؟ 70 دفعہ. 70 دفعہ بے شک. عدد جویریہ میری بہن اگر کبھی بھی ہم عدد کے بارے میں نہ پریشان ہوں تو 70 دفعہ, یعنی اگر یہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ تو وہ 70 دفعہ جو ہے وہ پھر کور ہو جاتا ہے. صحیح جی ٹھیک ہے. اچھا ایک سوال اور ہے کہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ اختتام کے قریب ہے, کوئی خاص وظیفہ بتائیں جس میں پہلے عشرے کی تمام فضیلتیں سمیٹ سکیں یا کوئی ایسی عبادت بتائیں. جی جو بھی شخص چاہتا ہے, ظاہر ہے پہلا عشرہ اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین, اس وظیفے کو آپ معمول بنا لیں. اور اس کے ساتھ دیکھیں سب سے بڑا وظیفہ جو ہے رمضان کا وہ قرآن کی تلاوت ہے. سبحان اللہ, کیا بات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قرآن کا جو دور حضرت جبریل آپ کو دور کرواتے, آپ حضرت جبریل کو, یعنی قرآن اس مہینے کے لیے قرآن نے خود کہا. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الذی انزل فیہ القرآن شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یعنی اس مہینے میں ہم نے قرآن کو نازل کیا. تو دیکھیں یہ قرآن کا مہینہ ہے, تھوڑا بہت ضرور ہم قرآن کی تلاوت. اب اگر کچھ لوگوں نے اگر ختم شروع نہ کیا ہو, قرآن کا ایک ختم ایک سال میں یہ مسلمان پر واجب ہے.
کہ وہ قرآن کا ایک ختم پورے سال میں ضرور کرے. تو کوشش کریں قرآن کی جتنی تلاوت ہو سکے, اور رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین, اس وظیفے کو اپنا معمول بنائیں. واہ سبحان اللہ. اچھا جی, ایک سوال اور ہے کہ مولانا صاحب رمضان آ گیا ہے, مجھے اپنی زکوٰۃ نکالنی ہے, لیکن میرا دل تھوڑا سا گھبرا رہا ہے کیونکہ یہ شاید کنجوس بہت ہیں اس وجہ سے. تو کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ میں لوگوں کو دینے والا بن جاؤں اور میرا دل لوگوں کے دینے میں نہ گھبرائے. اچھا, بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ دے کے سخی ہو جائیں گے. نہیں, زکوٰۃ دیکھیں, جو صدقات ہیں نا ان کی اپنی ڈیفینیشن ہے. صدقات فرض بھی ہیں, واجب بھی ہیں اور نفل بھی ہے. جو فرض ہے وہ زکوٰۃ ہے. واجب یعنی جو نظر منت جو مانتے ہیں لوگ, اور اسی طرح سے یہ جو فطرانہ ہو گیا اور عید الاضحیٰ کی قربانی ہو گئی, یہ واجب ہے. اور جو نفل ہے اس میں پھر خیرات بھی آ جاتے ہیں. اچھا, یہ دو جو ہیں وہ آپ مستحق ہی کو دیں گے, لیکن جو آخری نفل خیرات ہے وہ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں. تو یہ جو آپ نے ابھی میری بہن جویریہ نے یہ سوال کرا کہ کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ میں زکوٰۃ دینا چاہ رہا ہوں لیکن تھوڑا سا وہ, تو دیکھیں زکوٰۃ آپ دے رہے ہیں اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, اور زکوٰۃ سے اوپر جو دے گا وہ سخی کہلائے گا. تو زکوٰۃ تو آپ نے دینی ہی دینی ہے. اچھا ایک بات میں کہوں, دیکھیں آپ اگر نہیں دیں گے تو یہ پھر کہیں اور خرچ ہوں گے. یہ ان غریبوں کا حق ہے. یاد رہیں جس معاشرے میں ہر شخص زکوٰۃ دے تو انشاءاللہ ایک وقت ایسے آئے گا کہ وہاں کوئی زکوٰۃ لینے والا ہی نہ ہوگا. تو کوشش کریں کہ آپ زکوٰۃ ادا کریں, جتنے بھی صاحب ثروت ہیں وہ زکوٰۃ ادا کریں. اور فطرانے میں بھی آپ صرف گندم پہ نہ رہیں, یہ کشمش اور کھجور والے آپشن پہ آ جائیں. اچھا جی, کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم, کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام, سرتاج گل بات کر رہا ہوں لاہور لودرا سے. جی لاہور سے. ماشاءاللہ. لاہور. مولانا صاحب میں آپ کو دیکھتے رہتا ہوں, آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. پوچھنا ہے, میری بھینس جو ہے نا وہ دودھ زیادہ نہیں دے رہی, تو مجھے وہ دودھ جو ہے نا زیادہ دے, اس کا وظیفہ پوچھنا ہے. ان کو کھانا اچھا کھلائے نا. نہیں دیکھیں اس قسم کا سوال لے بھی نہیں, اور ہم پی سی آر میں بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس سوال کو کاٹ بھی دیں, اس کو چلائے نہیں. یہ ہماری ٹرانسمیشن اس لیے نہیں ہے کہ آپ اس میں بھینسوں کا ذکر کریں, دودھ کا ذکر کریں. جویریہ مناسب نہیں ہے اس قسم کے سوالات. آپ نے پہلے بھی کہا, اور اگر یہ میں نے تو شروع ہوتے ہی کہہ دیا تھا مناسب نہیں ہے. دیکھیں جب یہ سیگمنٹ شروع ہوا اس طرح کے جواب ہم نہیں دیں گے جی. لیکن وہ مسائل بھی ہوتے ہیں نا لوگوں کے, لوگ سمجھتے ہیں کہ بس اب یہی حل ہے ہمارے پاس, کاروبار اس کا ہوگا نا, اس پہ ڈیپینڈنٹ ہوگا, اس کی روزی اسی سے چلتی ہوگی. بہرحال وہ گاؤں دیہات کے لوگ بیچارے یہی سوال کریں گے, ان کو اور کیا سمجھا سکتے ہیں. دوسرا دیں. لیکن کوئی رزق میں برکت کے لیے, جی رزق میں برکت کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں برکت ہو, آپ کے مال مویشی ہیں ان میں برکت ہو, خیر اور بلائی کے لیے اگر آپ وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں تو مشکل کوئی نہیں ہے, مشکل اس میں نہیں ہے. آپ ضرور, وہ وظیفہ آسان بھی ہے, مجرب بھی ہے, آپ اپنے معمولات میں لے آئیں. اللہ نے چاہا خیر بھی ہوگی اور برکت بھی ہوگی. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بس آپ اس وظیفے کو معمول بنائیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میڈم آپ ٹھیک ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ یہ مفتی صاحب کو بھی میرا سلام ہے, بہت بہت سلام ہے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ سوال ہے کہ میرے پاس 4 تولے سونا ہے, تو آیا اس پہ زکوٰۃ لگتی ہے کہ نہیں لگتی ہے؟ 4 تولے سونا. جی ٹھیک, 4 تولے سونا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے آپ کے پاس؟ اس کے علاوہ یہ ٹوتھ پیسٹ جو رمضان میں یہ کر سکتے ہیں یا نہیں روزے کی حالت میں؟ اچھا, ٹوتھ پیسٹ کر سکتے ہیں روزے کی حالت میں کہ نہیں, اور مسواک کر سکتے ہیں؟ مسواک جو ہے وہ مسنون عمل ہے, آپ بالکل کریں. مسواک بڑی سنت ہے, آپ زندہ کریں. اور اس کے ساتھ جو ٹوتھ پیسٹ ابھی یہ جو ہے مناسب نہیں ہے, اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. علماء نے اس کے بارے میں
اچھا۔ इसको मकरू कहा है कि कुछ उलमा ने मकरू कहा है और कुछ उलमा कहते हैं कि इससे रोज़ा टूट जाता है। तो टूथपेस्ट जो है ना, इससे इज्तनाब करें। आप सहरी में सहरी बंद करने से कबल कर लें, इफ्तार के बाद कर लें, लेकिन कोशिश करें कि जिन चीज़ों से रोज़ा मकरू होता है या टूट जाता है उससे आप इज्तनाब करें। जी, 4 तोला सोना है उनके पास, क्या उन पर ज़कात वाजिब है? देखिए, ज़कात के लिए जो तादाद आपके पास सोने की और इसके साथ माल की वो मुतय्यन है। अगर वो इतनी हो जाती हैं कि वो 7.5 तोले के बराबर हो जाता है तो फिर आप बिल्कुल ज़कात देंगे। अगर उससे कम है और मतलब अगर पैसे हैं और वो मिला के और फिर वो जो सोना आपके पास रखा हुआ है और वो ज़कात का निसाब बन जाता है तो फिर बिल्कुल आप दे सकते हैं। अगर उससे कम है तो कम पे तो है नहीं। सारी चीज़ें मिला के 52 तोले चांदी के कीमत के बराबर हो जाए तो फिर ज़कात और जी बिल्कुल ये बात है। 52.5 तोले चांदी भी अगर होता है ना किसी के पास, 52.5 तोले चांदी, तो उस पर भी ज़कात है। जी।